آج میں آپ کو ایک ایسی شوقن کی کہانی سنانے والا ہوں جو بالکل سچا واقعہ ہے، صرف نام بدلے گئے ہیں۔ اس شوقن نے اپنی شوقن کی شادی کرائی۔ آپ کو حیرت ہوگی مگر ایسا کیوں ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ کچھ مرد ہوتے ہیں، ان کی الگ عادت ہوتی ہے۔ کوئی مرد کس ذہن کا ہوتا ہے، کس کی کیسی ذہنیت ہوتی ہے۔ تو یہ متین اختر صاحب کا واقعہ ہے۔ متین اختر صاحب کافی امیر تھے، لیزر فیکٹریاں تھیں ان کی، اور بڑا اچھا ان کا کاروبار تھا شروع سے۔ ان کے والد بھی یہی کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد متین اختر صاحب نے یہ کاروبار سنبھال لیا، اور ان کی تین لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا۔ تو تینوں لڑکیوں کی شادی ہو گئی تھی، اور جو ایک لڑکا تھا اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا ان سے الگ رہتا تھا، حالانکہ ان کا بہت اچھا گھر بنا ہوا تھا، مگر وہ شروع ہی سے جسے عرف عام میں زنبوری کہا جاتا ہے، وہ زنبوری تھا۔ تو بیٹیاں تو ان کے اپنے گھروں پر اس طرح سے چلی گئی۔ متین صاحب نے ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ وہ بڑے ہی دل پھینک قسم کے انسان تھے۔ جوانی سے ان کا یہ حال تھا۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی اچھی تھی، ان کی ساری باتوں کو وہ برداشت کرتی، اور اس کا نام تھا نائلہ۔ تو نائلہ کی جب شروع میں شادی ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ جو ہے، جس محفل میں جاتے ہیں شادی میں یا کسی بھی محفل میں، تو زیادہ تر وہ فیمیل سے باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر۔ شروع میں وہ ٹوکا بھی گیا کہ آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اچھا نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے۔ تو وہ کہتا مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، اور رہا یہ کہ تمہیں یہ برداشت کرنا ہوگا۔ بالکل انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ کہا، کیونکہ پہلے وہ منع کرتی رہی، وہ ٹالتے رہے، اور اب تو انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ منع کر دیا کہ نہیں، یہ تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ خاموش ہوگی، شریف خاندان کی لڑکی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی ہو گئی، لڑکے کی شادی ہو گئی، اور وہ بیچاری بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ جبکہ متین صاحب جو ہے وہ کسی حد تک صحیح تھے، عمر کے یعنی 60-61 سال ہو گئے تھے، مگر کسی حد تک وہ صحیح تھے۔ جب بیمار ہو گئی تو ان کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس عمر میں ان کو شادی کا جنون چڑھ گیا کہ میں شادی کروں گا۔ تو آپ کر لو، کیونکہ بیمار تو رہتی تھی، ویسے بھی ان کی حرکتوں سے وہ یعنی عاجز تھی۔ یعنی ٹھیک ہے جی، آپ کر لیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بڈھی بڈھی سے کرے گا، مگر جی وہ تو جوان لڑکی کا چکر ہے۔ رشتے والے کو کہہ دیا کہ جی میں کسی جوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو رشتے والے جو ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں خیال کرتے ہیں، وہ ان کو اپنا کمیشن کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، وہ ایک مناسب طریقے سے رشتہ کرا دیتے ہیں، اور ان کی مطلب زندگی میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو کسی قسم کی کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ تو رشتے والی نے متین اختر صاحب سے کہا کہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کوئی آپ کی برابری کا لیول کا جو انسان ہوگا وہ تو آپ کو رشتہ نہیں دے گا جوان لڑکی کا۔ چاہے تو آپ شادی تو آپ کر سکتے ہو، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق یافتہ ہے، مگر وہ آج آپ کی ایج کی ہوگی زیادہ 10-12 سال کا فرق ہوگا۔ اگر جوان لڑکی سے شادی کرنی ہے تو کوئی غریب ہی ہوگا جو اپنی غربت دور کرنے کے لیے آپ کو لڑکی دے دے گا۔ یہ حقیقت پسند ہے کرنا۔ آج ہی وہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غریب ہے کیا ہے، میرے کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اور میں جائز طریقے سے ایک چیز کر رہا ہوں، اور یہ منع بھی نہیں ہمارے دین میں۔ تو رشتے والوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، اور ان کو ایک ایسے مل بھی گئی ہے خاندان جو غریب تھا، اور لڑکی کافی خوبصورت تھی، ایف اے کی بھی تھی، لڑکی بڑی شاپ چالاک تھی۔ تو رشتے والے نے ان کو کہا کہ بھئی ایسا ایک رشتہ ہے۔ اچھا اتفاق دیکھے کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ہمیں لڑکی کا رشتہ کرنا ہے کسی امیر جگہ پہ، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمر کا اتنا فرق ہوگا۔ تو رشتے والے نے کہا کہ جی رشتہ تو ایک ہے، مگر وہ 60 سال سے اوپر ہیں، ان کی بیوی بیمار ہیں،
لڑکیوں کی شادی ہوگی، ایک لڑکا ہے وہ شادی کر کے وہ الگ رہ رہا ہے، ماں باپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے، تو ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں ہے، ان کے باقی مالی پریشانی تو ہے۔ اچھا، اس کی یہ جہاں یہ بات چیت کرنے گئے تھے اس لڑکی کا نام تھا شمائلہ۔ تو شمائلہ نے ایف اے کیا ہوا تھا، اس کی عمر 19 سال۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا 10-12 سال پہلے، اور اس کی ماں نے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی تھی، اور شادی کے بعد سے ہی اس کی ماں کو اپنے شوہر پہ شک تھا، اور وہ اپنی لڑکی کو کبھی اکیلی نہیں چھوڑتی تھی، کیونکہ اس کو اپنے شوہر پہ یقین نہیں تھا، اور یہ بھی بڑی محتاط رہتی۔ تو اس لیے اس کی ماں چاہتی تھی کہ بچی کی میری شادی ہو جائے، تو ماں نے منع کر دیا کہ نہیں جی، اتنی عمر کا آدمی کو، اس کے باپ کی عمر کا میں کیوں اپنی لڑکی دوں گی، حالانکہ میں کرنا چاہتی ہوں، چلو 10-12 سال کا فرق ہو جائے کوئی بات نہیں، وہ تو بالکل ہی۔ اس دوران میں شمائلہ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا تھا، تو اس نے رشتے والے سے کہے کہ آپ ایسا کریں، آپ 1-2 دن بعد آنا، میں ابھی کچھ اپنی والدہ سے مشورہ کروں گی۔ تو والدہ نے کہا کیا کہہ رہی ہے بیٹے؟ تو کہنے لگے ہمیں آپ سمجھے میری بات۔ تو ماں چپ ہو گئی، رشتے والی چلی گئی، 3-4 دن بعد آئی وہ۔ تو اس دوران میں ماں بیٹی میں پتہ نہیں کیا بات ہوئی، اور جب وہ آئی تو طے یہ پایا کہ شمائلہ نے کہا تھا کہ میں خود بات کروں گی، کیونکہ اس کی ماں سیدھی سادی تھی اور بالکل ہی ان پڑھ تھی، کوئی تعلیم نہیں تھی، اور جس شخص کے ساتھ شادی ہوئی تھی ساری زندگی وہ اس کو ظلم ہی کرتا رہا، تو مرنے کے بعد اس نے اس سے دوسری شادی کر لی۔ تو وہ آئی تو شمائلہ نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ رشتے داری سے کہا کہ میں تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ ظاہر ہے اتنی ایج کا فرق ہے، تو یہ تو میں بہت بڑی ایک اچھا، اس آدمی نے یہ بہانہ کر لیا تھا متین اختر نے کہ جی مجھے جوان سے میں اسی لیے شادی کر رہا ہوں کہ تاکہ وہ میری بیوی کی بھی خدمت کر سکے جو بیڈ پر پڑی ہوئی۔ حالانکہ یہ ہوئے اس کے دل میں کیا تھا پتہ نہیں، زبان سے اس نے یہی کہا تاکہ وہ جوان ہوگی جو خدمت کرے گی، کسی بوڑھی سے عزت سے کروں گی تو وہ خود بیمار ہوگا تو اس کی کیا خدمت کرے گی۔ تو اس نے کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ صاحب جو ہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں ان سے ملوں گی اور فیس ٹو فیس بات ہوگی، اور شرطیں میں ابھی سے بتا دیتا ہوں تاکہ بعد میں ملوں جب وہ شرطیں مان لیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہوگا، اور مہر جو ہے وہ اندر طلب ہوگا، یعنی اسی دن ان کو دینا پڑے گا، ایک اور یعنی ان کے پاس جائیں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے جو زیورات بنیں گے وہ کم سے کم 35-40 تولے کے بنیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو میرے نام ایک گھر بھی کرنا پڑے گا، بس یہی میری شرائط ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات ہے میں ان سے ملوں گی پھر آخری فیصلہ کروں گی، مگر یہ شرطیں تو ہیں ہی ہیں۔ تو متین اختر صاحب کے پاس کوئی پیسوں کی کمی نہیں تھی، بہت وہ اربوں پتی تھے، لیدر فیکٹری ہے، باہر جیکٹیں ہیں، یہ وہ جا رہی ہیں۔ انہوں نے جب وہ رشتے داری نے کہا تو اس نے بھی ایک بات کو، یعنی جو متین اختر صاحب سے انہوں نے کہا جی یہ باتیں تو ٹھیک ہے، پہلے میں لڑکی کو تو دیکھوں گا، اس نظر فوٹو کا میں قائل نہیں۔ کیا یہ پایا کہ فلانے دن جو ہے نا متین صاحب ان لڑکی والوں کے گھر جائیں گے، وہ نہیں آئے گی۔ متین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، غریب جیسا ایک علاقہ تھا، وہاں چلے گئے، اکیلے ہی یہ ساتھ میں ڈرائیور تھا۔ اچھا، ان کے بچوں کو اس بات کا پتہ تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ باپ جو شادی کے چکر میں کسی جوان لڑکی سے، تو لڑکیوں کو پتہ تھا اپنے باپ کی عادت، اور لڑکا تھا اس کو بھی پتہ تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کرنے دو، ماں تو ہماری بیمار ہے، اور ویسے بھی انہوں نے کون سا کہ بعد آنا ہے، تو وہ چلے گئے۔ متین اختر صاحب، جنہیں لوگ شارٹ میں اختر صاحب چلے گئے،
غریب جیسا علاقہ تھا، وہ بالا چلے گئے، یہ اچھی طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا، بٹھایا، کرسی پڑی ہوئی تھی، اس میں بیٹھ گئے۔ شمائلہ بھی سامنے آ گئی۔ شمائلہ جب سامنے آئی تو متین صاحب تو چونک کے رہ گئے۔ جو انہوں نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ یہ خوبصورت تھی، اور یعنی بڑی مضبوط جسم کی لڑکی تھی۔ یہ عام لڑکیاں ہوتی ہیں جیسے نازک ویسی نہیں تھی، مضبوط سے مطلب یہ کہ کوئی موٹی نہیں تھی۔ متین صاحب بھائی بیٹھ گئے، سلام کیا اس نے، اس کا سوتیلا باپ بھی اس ٹائم موجود تھا، ماں بھی موجود تھی، متین صاحب اکیلے۔ تو بات یوں شروع ہوئی کہ متین اختر صاحب نے اس لڑکی سے کہا، جو اس کے ماں باپ بھی تھے، کہ یہ انہوں نے شرطیں ساری بتا دی ہیں، اور اچھا دیکھ کے تو متین صاحب سمجھو ایک قسم کے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس سے زیادہ شرطیں ہوتی ہیں تو وہ بھی مان لیتے۔ تو ویسے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا نام کیا ہے، حالانکہ نام اس نے بتا دیا، کہنے لگے جی میرا نام شمائلہ ہے، میں FA میں نے کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے دیکھیں جی شمائلہ صاحبہ ساری باتیں مجھے بتا دی گئی ہیں، اور آپ تو مجھے دیکھ ہی رہی ہیں میری کیا عمر ہے، تو میں شادی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری وائف بیمار ہی رہتی زیادہ تر، اور میں چاہتا ہوں کہ میں شادی کر لوں، تاکہ کوئی جوان لڑکے سے شادی کر لوں تاکہ وہ میری بیوی کی اچھی طرح لک آفٹر کر سکے۔ وہ شرطیں انہوں نے بتا دی ہیں، تو مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں۔ جب انہوں نے کہا منظور ہے تو شمائلہ نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ تو شرطیں جو آپ کو تو منظور ہیں، لیکن ایک آخری بات کہنا چاہوں گی کہ ہم کیونکہ غریب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میرے ماں باپ کی یعنی آنے پر پابندی ہو جائے کہ تم ماں باپ کے نہیں جا سکتی، اور کبھی کبھار میری ماں بھی آیا کرے گی ملنے، اس نے باپ کا نہیں کہا، اور یہ میرے باپ جو ہے، یہ میرے فادر جو ہے اسٹیپ فادر ہیں، سوتیلے باپ ہیں۔ انہوں نے کہا جی پتہ ہے، اور آپ بے فکر رہیں، ایسی کوئی پابندی میری طرف سے نہیں ہے، آپ جب دل کرے آپ اپنے ماں باپ کے یہاں آ سکتے، ان کا جب دل کرے وہاں آ سکتے۔ اس طرح سے معاملہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ متین اختر صاحب اور شمائلہ کی شادی ہو گئی، زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر حالانکہ لڑکی چاہتی تھی، لیکن اس نے بھی سوچا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اس کو اپنے باپ کی عمر ہی کا آدمی ملا، تو اس نے بھی زور نہیں دیا۔ اور متین صاحب تو ویسے ہی چاہتے تھے کہ یار کہ ہال وال میں نہ ہو، بس وہ ہو جائے، ایک یعنی سنت طریقہ پورا ہو جائے، ولیمہ وغیرہ، لیکن یہ اپنا چپ چاپ قسم کا ہو جائے۔ تو اس قسم کی بات ہو گئی، انہوں نے زیورات وغیرہ 35-40 لوگ گئے، انہوں نے 40 تولے پورے بنا لیے، ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، بہترین کپڑے بنائے گئے، ہر طریقے سے خریداری خود شمائلہ نے کی، مہر 1 کروڑ، اور وہ بھی اسی وقت دے دیا جائے گا، اور ان کا گھر تھا ایک، وہ انہوں نے ان کے نام کر دیا، وہ گھر بھی کوئی معمولی نہیں تھا، کم سے کم آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ گھر 12-14 کروڑ کا ہوگا، لیکن پیسہ جب زیادہ ہوتا ہے تو آدمی کے لیے یہ کروڑوں روپیہ کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ سب کچھ ہو گیا، اور جناب یہ شادی ہو کر آ گئی، اور ان کے یہاں رہنے لگی۔ آتے کے ساتھ ہی جناب انہوں نے یہ جو شمائلہ تھی، ان کی بیوی جو تھی نائلہ اس کا نام تھا، یہ اتفاق ہے کہ شمائلہ نائلہ ایک جیسا ہو گیا، تو نائلہ صاحبہ کو جا کے انہوں نے سلام کیا، اس نے تھوڑا ناگواری سے جواب دیا، ظاہر ہے اس کی سوکن تھی یہ، تو مگر اس نے ان کی بات کا برا نہیں مانا، اور محبت سے ان کو سلام کیا، ان کے پاس بیٹھی، ان کی خیریت پوچھی۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے، تو اس نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہوں، تم دیکھ ہی رہی ہو، وہ تم کر کے بات کر رہی تھی اور یہ آپ کر کے بات کر رہی تھی، تو اس طریقے سے ہو گیا۔ اچھا اس سے پہلے ایک ملازمہ تھی جو ان کا سب کچھ کرتی تھی، وہ اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ یعنی پیمپر پہ آ گئی تھی، تو شمائلہ نے کہا اس سے
اس کی بیوی، یہ صرف دوسرے دن کی بات ہے، ابھی اتنے زیادہ دن ہوئے نہیں. کہنے لگے وہ باجی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا کروں. اس کو تھوڑی حیرت تو ہوئی، تو مگر اس نے دیکھی کہ یہ اتنی محبت سے بات کر رہی ہے، حالانکہ میں بیڈ پر پڑی ہوں اور میرا شوہر بھی اس کے پیچھے لٹو ہوا ہے، تو ایسے میں بیویاں غرور میں آ جاتی ہیں، مغرور ہو جاتی ہیں. مگر اس میں ایسی کوئی بات نہیں بھائی. اس نے نرمی سے کہا نہیں ابھی کر تو رہی ہے، تو ابھی آپ کی ویسے بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو بعد میں دیکھ لینا. یوں کر کے بات ہوگی. خیر وہ آہستہ آہستہ ابھی خود اس کی پاس ہی رہتی، زیادہ تر نائلہ کے پاس، اس کی سوتیلی بیوی اس کی خدمت کرتی، اس کو باجی باجی کہہ کے پکارتی، کبھی اس کے سر میں مالش کرتی. یعنی ایک محبت کا انداز تھا، اور وہ بھی انسان ہی تھی نائلہ. تو وہ متاثر ہو رہی تھی کہ یار دیکھو اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس کی پوزیشن مجھ سے زیادہ مضبوط ہے. کیونکہ ایک حقیقت تھی، یہ بیڈ پر پڑی تھی، یہ بڈھی تھی، جبکہ وہ جوان لڑکی تھی، صحت مند تھی، تو ظاہر ہے اس کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ضرورت تھی اس کی. تو اس باتوں سے وہ بڑی متاثر ہوئی. اور آہستہ آہستہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے کہہ دی نہیں باجی میں سب کچھ میں آپ ہی کا کروں گی، یہ جو کام کر رہی ہے اس کو رہنے دیں آپ، تاکہ اس کی بھی روزی چالو رہے. تو باہر اس نے سب کچھ ان کا کرنا شروع کر دیا. سننے والوں کو حیرت ہو رہی ہوگی، مگر ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس کے ذہن میں کیا تھا یہ آگے جا کے پتہ چلے گا آپ کو. تو باہر اتنی محبت اس کو ملی. دیکھیں وہ نوکرانی ہوتی ہے، اپنا اپنا ہوتا ہے. تو جب نائلہ نے دیکھی یار یہ جوان لڑکی ہے، عمر میں یعنی میری لڑکیوں سے بھی چھوٹی ہے، اور یہ مجھ سے کتنی محبت کر رہی ہے، حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ اور مجھ سے نفرت کرتی تاکہ جلد سے جلد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور یہ اکیلی راج کرے. راج تو اب بھی کر رہی وہ. تو بہرحال محبت کا جواب اب نائلہ بھی محبت سے دینے لگی. اس کا دل تو کرتا تھا تو اس کو بیٹی بھلے، مگر وہ رشتہ ایسا تھا کہ وہ نہیں بول سکتی تھی. شمائلہ کرتی تھی. شمائلہ اس کے لیے کھانا پکاتی، پیمپر چینج کرتی. اتنی جب اس کی لک آفٹر ہوئی، اتنی اس کی خدمت ہوئی، تو وہ پیمپر ویمپر اس کا سب چلا گیا. اب آہستہ آہستہ وہ یعنی اس کو پکڑ کے اٹھنے لگی، سہارے سے اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی. اور آہستہ آہستہ یہ وقت بھی آیا کہ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہو. اچھا یہ کبھی کبھار اس کے جسم کی مالش بھی کرتی، سر میں تیل لگانا یہ تو عام سی بات تھی. گھر میں نوکر چاکر تھے دوسرے کام کرنے والے، اس لیے شمائلہ کے پاس کافی ٹائم تھا. اور اس کا شوہر بھی بڑا خوش تھا کہ یار چلو میری بیوی کی خدمت کر رہی ہے، بیوی بھی اس سے خوش ہے، تو یہ تو اور اچھی بات ہے. بار خدمت کرتے کرتے کئی مہینے ہو گئے. اب وہ دن بھی آ گیا جب نائلہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی ضروریات کے سارے کام خود کرنے لگی. اب اس کے ذہن میں، اس کے دل میں شمائلہ کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو گئی کہ یار ایسی سوکن جو یعنی جوان بھی ہے، ہر لحاظ سے میرے سے بہتر ہے، پھر بھی میرا اتنا خیال کر رہی ہے. اب وہ بھی سمجھو اس کو بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی. لیکن بیٹی بولتی نہیں تھی، کیسا بول سکتی ہے شمائلہ. تب وہ وقت آ گیا کہ یہ بالکل نائلہ صحیح ہو گئی اور روٹین کے مطابق چلنے لگی. اچھا شوہر زیادہ تر اسی کے ساتھ رہتا تھا، الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے، بہت بڑا گھر تھا. تو اب شمائلہ حالانکہ اتنی دینی نہیں تھی، لیکن موٹے موٹے معاملات ہر کوئی سمجھتا ہے، سمجھنا چاہیے. تو وہ سمجھ جائے گی کہ جب تک تو یہ میری سوکن جو ہیں یہ بیمار تھیں وہ الگ مسئلہ تھا، اب یہ صحت مند ہو گئی ہیں، کچھ چل پھر سکتی ہیں، نہاتی دھوتی ہیں، سارے کام اپنے کر رہی ہیں. تو ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھیں آپ نے میرے سے شادی تو کر لی ہے،
آپ ساری ضروریات میری پوری کر رہے ہیں اور نائلہ صاحبہ کی بھی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایک حق اور انصاف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ بھی رہنا چاہیے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک ہفتے رہتے ہیں تو ان کو آپ کو چاہیے ان کو بھی ایک ہفتہ دیں۔ شوہر یہ سن کے بڑا خوش ہو گیا، وہ ایسے اس کو چاہتا تو تھا اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی کہ یار یہ لڑکی کتنی اچھی ہے۔ عموماً شوقن تو جلتی ہیں اور جوان شوقنے تو بڈھی شوقن سے بہت زیادہ جلتی، اس کی بہت زیادہ خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ شمائلہ آپ یقین کریں میں آپ سے بہت متاثر ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ابھی میں ان باتوں کا خیال رکھوں گا۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں جگہ رہنے لگا، آپ سمجھ گئے ہوں گے جی۔ اچھا، جب شوہر نائلہ کے ساتھ بھی رہنے لگا تو نائلہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس کا شوہر ہی نے اس کو بتایا کہ جی شمائلہ نے اس طریقے سے کہا ہے اور میں واقعہ غلطی پر تھا، اب میں آپ کے ساتھ بھی رہا کروں گا۔ بہت متاثر ہوئی، بہت زیادہ نائلہ سے وہ یعنی متاثر تو تھی جو اس نے اس کی خدمت کی تھی، اب تو یعنی اتنی ہوگی متاثر کہ اب وہ حقیقت کو سمجھنے لگی۔ تو دل میں اس نے سوچا کہ اس لڑکی نے میرے لیے کتنی بڑی بات کی ہے، کون اپنی جوان لڑکی اپنے شوہر سے کہے گی کہ جو اس کو بھی برابر ٹائم دو، مجھے بھی ٹائم دو۔ یہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہو گئی اور اس نے بھی سوچا، ایک دن شوہر سے کہا جی وہ شمائلہ نے اس طریقے سے آپ سے کہا ہے بالکل۔ نائلہ شمائلہ کے اس رویے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور حقیقت کو وہ سمجھنے لگی کہ وہ جوان ہے اور میں ظاہر ہوں عمر کی اس حصے میں ہوں کہ جسے بوڑھا کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیں جی شمائلہ تو بہت اچھی لڑکی ہے اور اب میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہوں کہ آپ اپنا زیادہ وقت اس کے پاس گزارا کریں اور میرے پاس چاہے کم آ کے رہا کریں۔ وہ کہنے لگے نہیں میں خوشی سے آپ کو اجازت دیتی ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ لگا پہلے بھی اس کے ساتھ کچھ پرابلم تھے، شوگر کے، ہارٹ کے، اب زیادہ رہنے لگے اور وہ دن بھی آیا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور کوئی اس کی عمر تھی اس وقت 64 سال، یعنی شادی کے 4 سال بعد وہ دنیا سے چلا گیا اور دونوں بیویاں اس کے مرنے پہ بہت روئیں اور اس کے بعد وہ وہیں رہی، اپنے ماں باپ کے نہیں، وہیں عدت پوری کرتی رہی، کیونکہ اس کے نام بھی ایک گھر تھا تو وہ گھر میں تو وہ کبھی کبھاری جاتی تھی، عدت کے دن وہیں گزارنے لگے اور وہ گھر میں کبھی کبھار یہ لوگ جاتے سب، شمائلہ بھی جاتی، نائلہ بھی جاتی، یہ دونوں ہی تو تھیں اور نوکر چاکر ایک دو، تو رہتے یہ لوگ دونوں ہی تھے۔ اب اس کی عدت کے دن پورے ہو گئے، اس دوران میں اس کے ماں باپ بھی آتے رہے، زیادہ تر ماں آتی تھی، باپ تو ایک دفعہ آیا یا 2 دفعہ آیا۔ تو ایک دفعہ اس کی ماں آئی تو اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا، ایک دفعہ اس کی ماں آئی، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا، عمر اس کی بمشکل ہو گئی 28-29 سال، اچھا خاصا صحت مند تھا اور خوبصورت ٹھیک تھا بس وہ۔ تو وہ آیا، اس وقت گھر پہ نائلہ تھی، شمائلہ تھی، بس یہ دونوں ہی تھے، باقی نوکر وغیرہ جو باہر تھے تو ان کو بٹھا دیا گیا۔ نائلہ کے لیے وہ لڑکا جو کوئی اجنبی تھا تو اس نے پوچھ لی نائلہ کی ماں سے کہ یہ کون ہے لڑکا، کیونکہ اس کو تو پتہ تھا کہ یہ اکلوتی بھائی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نائلہ جو ہے نا اپنی لڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جو اس وقت کوئی عمر ہو گئی ہوگی اس کی کوئی 25-26 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ بڑی صاف گو اور نڈر لڑکی تھی شمائلہ، کہنے لگی دیکھیں باجی بات یہ میں آپ کو
کو میں اپنی بہن کی طرح سمجھتی ہوں اور کوئی بات میں آپ سے چھپاتی نہیں ہوں. یہ میرا کزن ہے اور اس سے میری منگنی ہو چکی تھی. لیکن جب متین اختر صاحب کا رشتہ آیا تو ہم تو ظاہر غریب تھے، آپ سے کیا چھپانا. تو میں نے ان سے منگنی توڑ دی کہ جی میں دوسری جگہ شادی کر رہی ہوں. اچھا یہ لڑکا بھی میری طرح غریب ہی ہے. تو یہ بازاروں میں، یہ مارکیٹوں میں جو بازار وغیرہ لگتے ہیں نا، اس میں یہ پلاسٹک کے برتن بیچتے ہیں. ان کا نام ہے کمال. تو کمال جو برتن وغیرہ بیچتے ہیں، تو میں نے منگنی توڑ دی. بس ناراض بھی ہوئے، لیکن میں نے کہا دیکھیں جی میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپا رہی ہوں، ہم شروع سے غریب ہیں، اب اللہ نے ایک اچھا موقع دیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہاں میری شادی ہو جائے. تو یہ زیادہ برا نہیں مانا. اس نے کہا جیسا آپ کی مرضی. تو منگنی ہماری ٹوٹ گئی. تو اس طریقے سے میں نے متین صاحب سے نکاح کیا تھا. اب کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، میں عدت بھی پوری کر چکی ہوں اس بات کو کہ 1 سال ہو گیا تھا. تو اب یہ دوبارہ میری ماں کے پاس آ رہے ہیں کہ جی میں ان سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، مگر میں نے منع کر دیا کہ نہیں جی یہ گھڑی سے شادی نہیں ہوتی. تو نائلہ جو ہے متین اختر صاحب کی بیوی جو پہلی تھی، کافی ایج تھی وہ، یعنی 60-65 سال کی ہو گئی تھی. تو اب اس کو جو وہ میں نے جیسے کہ کہا کہ شروع سے اس کو بیٹی کی طرح چاہتی تھی، شوقاً تو کم ہی سمجھتی تھی. تو کہنے لگی دیکھو بات یہ ہے شمائلہ کی حقیقت کو ہمیں ماننا چاہیے. تم ایک جوان لڑکی ہو اور میرے شوہر سے تمہاری شادی ہوگی، وہ ایجڈ تھے. تو جب تک وہ زندہ تھے تو تم نے ان سے پوری وفا کی اور ان کی خدمت کی اور ساتھ میں میری بھی خدمت کی. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس لڑکے سے شادی کر لینا چاہیے. کہنے لگی باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. اس حقیقت کو ہم کو ماننا چاہیے اور ہمارے دین میں بھی اجازت ہے. اب تم جوان ہو، میری بات چھوڑو، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا تو ٹائم ختم ہو گیا. تم جوان ہو، تمہارے بچے بھی نہیں ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس لڑکے سے شادی کر لینا چاہیے. یہ اچھا لڑکا ہے. حالانکہ پہلی دفعہ دیکھا تھا مگر ان کو وہ لڑکا اچھا لگ رہا تھا. تو کہنے لگے باجی لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ گناہ تو تم نہیں کر رہی جو لوگ کچھ کہیں گے، اور تم کوئی بوڑھی بھی نہیں ہو کہ لوگ کہیں گے کہ جی بڑھاپے میں اس نے شادی کر لی. جوان ہو ماشاءاللہ. ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ 25-26 سال تمہاری عمر ہے. اللہ تم کو زندگی دے، ایک لمبی عمر تمہارے سامنے پڑی. تو کہنے لگی باجی ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی. تو نائلہ بڑی جذباتی ہو گئی، کیونکہ اس نے جو محبت کی تھی، اس سے جو خدمت کی تھی اور اس کو اپنی بڑی بہن جیسا سمجھا تھا. تو کہنے لگی شمائلہ دیکھو تمہاری شادی ہوگی، بالکل ہوگی، اور اسی گھر سے ہوگی، تمہارے ماں باپ کے گھر سے نہیں ہوگی. تو یہ کہنے لگی باجی جیسے آپ کی مرضی. کیونکہ اتنی محبت سے وہ بات کر رہی تھی اور ایک عزت، ایک احترام، جیسے آپ کی مرضی. تو اس طریقے سے اچھا وہ لڑکا بھی راضی تھا. حالانکہ یہ ایک بیوہ تھی، مگر اس نے بولا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ساری بات مجھے پہلے بتا دی تھی. اہم کہ اولاد بھی نہیں تھی اس کی بھی. تو اس طریقے سے نائلہ نے اپنے ہی بنگلے میں اپنی شوقن کی اس لڑکے سے شادی کرا دی جس کا نام تھا کمال. اور یہیں سے رخصت ہو کر وہ اپنے گھر چلی گئی. کہاں؟ جو متین صاحب نے اس کو گفٹ کیا تھا. کیونکہ یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تو وہ لڑکا غریب جیسا تھا، گھر بھی اسی حساب سے تھا. تو اس نے پہلے ہی نائلہ نے بات کر لی تھی کہ دیکھیں جی ان کا اپنا گھر ہے اور یہ شادی ہو کے وہیں جائیں گی. ہاں آپ چاہیں تو اپنے ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی تھے ضعیف، تو آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ لڑکا مان گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں ماں باپ کو ساتھ رکھوں گا. اب ماں باپ کو اس نے کس طریقے سے راضی کیا، کس طریقے سے نہیں، یہ بات کی باتیں ہیں. انہوں نے
شادی کر کے رخصت کر دیا، اور یہ ایک انوکھی بات ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی سوکن اپنی سوکن کی شادی کیسے کرا سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں، ضرور بتائیں۔ میں ہوں محمد یوسف، سٹی آف رائٹس کراچی سے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اب اجازت ان دعاؤں کے ساتھ جان رہے ہیں، خوش رہیں، سب کا نگہبان، اللہ مہربان۔